الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ورسولنا وقائدنا ومنقذنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی برکت سے ایمان عطا فرمایا ہے، جو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی پونجی ہے اور بہت بڑی مایا ہے۔ عالمین فرماتے ہیں اور اولیاء صادقین فرماتے ہیں اور اولیاء کاملین فرماتے ہیں، ایمان میں چار باتیں ہیں۔ پہلے ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا اور کرتا دھرتا ماننا۔ اللہ ایک ہے، اکیلے ہے، نرنجن ہے، نراکار ہے اور سربجاتی ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر گیا۔ یہ ساتوں آسمان و زمین، اس سے جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، یہ سب کرنے دھرنے کے اللہ کا محتاج ہے اور اللہ ان میں سے کسی ایک چیز کے محتاج نہیں۔ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات اور ساری دنیا کے فرشتے اور ساری دنیا کے کتب اور افضال مل کر کسی بندے خدا کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ پہلے ہے توحید، توحید کا حق یہ ہے، خدا حشر میں کہتے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید اللہ ہی کو ایک ماننا۔ باید مستانی رحمۃ اللہ علیہ مقدمین اور اولیاء میں سے تھے، یوں فرماتے تھے جس نے باید کا چہرہ دیکھا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ کتنا اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، کتنا اپنے آپ کو بنایا ہوگا، کسی کو قریب سے اعتراض کیا۔ حضرت آپ فرماتے ہیں جس نے میری زیارت کی وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر کیسا بدبخت ہو گیا؟ آپ کے مولانا اس نے محمد ابن عبداللہ کے نظریے سے دیکھا تھا، اس لیے ناکام ہو گیا۔ اگر محمد رسول
آپ کے ساتھ کیا گزری، فرمایا رب کریم نے کھڑا کیا اور پوچھا بھائی دنیا سے کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا کہ توحید لے کر آیا، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، دھرتا ماننا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا ایسی ناقص توحید لے کر آئے ہو؟ اب میں چکر میں پڑ گیا، کون سی ناقص بات؟ کہا وہ رات یاد ہے، وہ رات یاد ہے، کون سی رات؟ فکر کے قریب میں فرمایا گرم کر کے دیو، ایک دن پر گرم کر دیا، پیٹ میں گرم ہوا، صبح سوتے لیے آگ کبیر گرم کیے دھوپ دیا، پیٹ میں درد ہو گیا، ایسی ناقص توحید لے کر آئے ہو، اور وہ ہم اپنی توحید کو دیکھے ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، ہم تو اس کے در پر بھی جھک جاتے ہیں، اس کے در پر بھی جھک جاتے ہیں۔ کئی گھر کی پہاڑوں میں سستا، اداروں میں سستا، نگاہوں میں سستا، کہیں پڑھنے والوں کے پہاڑوں میں سستا، خانقاہوں میں سستا، جہاں کے لیے گئی درگاہوں میں سستا۔ بتا تو صحیح ہوئی تیرے ایمان کا کیا حال ہے، تیری توحید کا کیا حال ہے، کون سی توحید لے کر چلتا ہے؟ ارے کس طرح اللہ کو ایک مانتا ہے، کیسے اللہ کو اکیلا مانتا ہے؟ ارے اللہ تو ایک ہے، اکیلے، نرنجن ہے، نراکار ہے، اور سربیابی ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں، کسی سے گھبراتے نہیں، وہ کسی کے دباؤ میں کوئی کام نہیں کرتے، وہ اکیلے۔ تو پہلی بات ہے توحید، ایمان میں دوسری بات ہے رسالت کا یقین۔ وہ بڑے خطرہ والے اور کالی پگڑی والے اور سنہری چوڑی والے، فاطمہ الزہرا کے ابو، حسنین کے نانا، ہم سب کے افسر، آقا تاجدار نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں، اسی طریقے میں میری، آپ کی اور قیامت کر کے آنے والے انسانوں کی کامیابی، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ حضور نبی بھی ہے اور ختم المرسلین بھی، حضور کو کوئی نبی مانتا ہے اور ختم المرسلین نہیں مانتا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی، غوث سلطانی، قطب ربانی، چائے جن کی مستانی، سبھا پر جن کے آیات قرآنی، جس کو ساری دنیا بڑے پیر کہتی ہے، وہ لوگ کرواتے ہیں۔ کوئی مومن اور کوئی مسلمان اگر حضور کو ختم المرسلین مانتا ہے اور حضور والے دین کو در در گھر گھر جا کر نہیں پہنچاتا، اس کے عمل سے بتلاتا ہے، کوئی دوسرا کبھی دنیا میں آنے والا یہ تو کفر ہے۔ تو دوسری بات ہے رسالت کا یقین، حضور کی ایک سنت ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہے، حضور کی ایک سنت۔ اس لیے ہمیں کہا بھی جاتا ہے اہل سنت والجماعت، ہم سب اہل سنت والجماعت سے ہیں۔ ہاں اس لیے ذرا ہوشیار رہو، ورنہ دنیا میں ایمان کے لٹیرے چل رہے ہیں۔ ایک ہے اہل سنی والجماعت ہم، اور ایک ہے اہل سنی جماعت۔ ارے سنی جماعت جانتے؟ ارے بولو سنی جماعت جانتے؟ نہ شریعت کا لحاظ رکھتے، نہ طریقت کا لحاظ
हमारे रूह की गीता है। अरे दादा जो हराम हो वो रूह की गीता कैसे हो सकती है? हाँ, इसलिए बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है। ईमान के लुटेरे आ रहे हैं। मेरे भाई मेरे शेख मेरे पूरे काबिल मिसाल देते थे। भाई जंगल में एक लौड़ी थी, उसका बड़ी किस्म की थी, वो गाड़ी की थी। जैसे गांव में सरपंच होता है, गांव में बड़ा होता है, कोई बिरादरी का बड़ा होता है, बड़े बनने का चक्कर ये बहुत खतरनाक है। बड़े बनने के चक्कर में लोग शमशान यात्रा कर चले जाते, मट्टी पकड़ना पड़े, लड़का पकड़ना पड़े, कुछ भी चाहिए हमको, हम तो इनके साथ हो जाएंगे, इनके बीच रहेंगे। अरे ये पार्टी तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती है, नहीं कोई बात नहीं, हमको तो ये पार्टी कुर्सी देने वाली। बड़े बनने का चक्कर बहुत खतरनाक है। तो ये बड़ी चीज एक दिन जंगल के रूप में बच्चा लेकर पहुंची तो दूसरी नौकरियां कहने लगी बाबू बाबू, ओ बाबू बाबू ये बच्चा कैसा है? तो वो कहने लगी कुत्तों से सुलह हो गई, सुलह नामा। सब नौकरियों ने कहा अच्छा ही है, आजकल तो कलीजा शहर में अपने आप में जाते थे, अब दिन में जाएंगे। अब दिन में शहर की तरफ नौकरी आई तो कुत्तों ने देखा ये रात में आने वाली कौन दिन में कैसे चली आई, तो कुत्तों ने दौड़ना शुरू की। तो वो सारे भाग गए, वो बाबू सबसे आगे भाग गए। सबने कहा बाबू बाबू वो बच्चा तो नहीं था, सुना इनसे सुना हुई है। तो कहने लगे मामू किसको दिखावे, सब नहीं पड़े। ऐसे हम न शरीयत को जानते हैं, न तरीक़त को जानते हैं, न मानवत को जानते हैं, जिसने जो कहा मान लिया। इसलिए समझो हम सब अहले सुन्नी व जमात से ताल्लुक रखें। हुजूर की एक सुन्नत सातों आसमान और जमीन से ज्यादा दूर थी। मुजद्दिद अल-ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह सही शरीफ पे आपका मज़ार है, बैठे हुए थे अपनी खानदान सिलसिले चिश्त के एक बुजुर्ग पहुंच गए और जाकर कहने लगे हज़रत मेरी निस्बत इलाही में तुमसे कब्ज़ और बस ये तसव्वुफ़ की बातें, पीली की बातें, आपके पीर के जमाने में मैं हाजिर हुआ था, आपके पीर ने तवज्जो डाली थी तो ये लफ्ज़ दूर हो गया था, अब दोबारा यही कैफियत है। जब ये बात कही हज़रत ने फरमाया बंदा तो सिर्फ इतना जानता है हुजूर की सुन्नतों को दांतों से पकड़ना और उस पर अमल करना। जब ये जुमला कहा वो बुजुर्ग को हाल जारी हो गया और वो खानका में लौटने लगे। नतीजे में शरीर की सरजमीन भी हिलने लगी, जो मिल में आ गई। मुजद्दिद अल-ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपने खादिम को आवाज लगाया और अपने खादिम को बुलाया और कहा कि हमारा विश्वास कराओ, देखो वो लकड़ी जो हुजूर की सुन्नत में इस्तेमाल की जाती है, उस लकड़ी की ताकत देखो। अपना विश्वास बनवाया और जमीन पर यूं खड़ा कर दिया। नतीजे में वो बुजुर्ग पर से हाल भी खत्म हो गया और जमीन का हिलना भी बंद हो गया। फिर हज़रत ने फरमाया बंदा अगर इरादा करे और फकीर अगर इरादा करे तुम तो ज़मीन की सरजमीन को हिलाते हो। मैं अगर अल्लाह से दरखास्त कर दूं तो ज़मीन की सरजमीन में जितने मुर्दे दफन ऐसा जिंदा हो सकते, लेकिन मेरा यूं मुर्दों को जिंदा कर देना और आपका यूं ज़मीन की सरजमीन को हिला देना उससे बेहतर है अस्नाए वुज़ू में, वुज़ू की हालत में हुजूर के सुन्नत के मुताबिक मिसवाक करना। हुजूर की एक सुन्नत सातों आसमान और जमीन से ज्यादा भी एक सुन्नत। अब
اپنی زندگی کو دیکھیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے, ہمیں بڑے دین سے محبت ہے. ارے لوگوں حضور سے محبت ہوتی, چہرہ حضور کا پسند آتا, شادی حضور کی پسند آتی. صبح ہوتی ہے اور جانور کی طرح لگ جاتا ہے, چکرا لگ جاتا ہے. یہ کہتا ہے حضور سے محبت ہے. ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو ہر ادا بھاتی ہے. مجنون کو لیلا سے محبت تھی, کہیں بھی جاتا تھا کوئی پوچھتا تھا کون ہے, لیلا. کیا کرتا ہے, کہاں لیلا. کہاں جاتا ہے, کہاں لیلا. ہر سوال کے جواب میں وہ لیلا کہتا. شاید کہتا ہے وہ کیش ہی تھا جو داماد ندیوں میں الجھ گیا تھا, درمیان کے پردوں میں الجھ گیا, جیسے ہم لوگ سب دنیا میں درمیان کے پردوں میں الجھ گئے. وہ کیش ہی تھا جو داماد ندیوں میں الجھ گیا تھا. میں اس جنوب کی تلاش میں ہوں جو چاند تیرا نقاب کر دے. میں ایسے مرد کامل کی تلاش میں ہوں اور ایسے پیر کامل کی تلاش میں ہوں جو چاند تیرا نقاب کر دے. لیکن اب تو ہم انسان کی تلاش کرتے, لیکن کیا کہتے, کوئی انسان ایسا بتا دو کہ جو کرے تیری بیوی تمہیں مبارک, تیری میری مجھے مبارک, اے میری بیوی تجھے مبارک. ہمیں اس سے کیا لینا دینا. ہم تو اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی اور سرکاری قطب ربانی کو ان کی حیاتی میں کسی نے پیر نہیں مانا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے پیر جو کرواتے تھے جو نماز نہ پڑھے میرے نزدیک واجب القتل ہے, اس کی گردن مار دو. اپنی کتاب فیض احسانی میں لکھتے ایک آدمی آیا, کاغذ کھانا ایک بھر کے پڑا ہوا تھا, اس نے کتے نے منہ ڈال دیا. کیا کہتے, کہا اتنا اتنا کھانا نکالو باقی استعمال کرو. پھر کسی نے آگے کہا ایک کھانا پڑا تھا, سور نے منہ ڈال دیا. کیا کرے, کہا اتنا اتنا نکالو باقی استعمال کرو. اتنے میں کسی نے آگے کہا ایک بھر کے کھانا پڑا تھا, بے نمازی نے ہاتھ ڈال دیا. کہا پورا کھانا ہے. بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی اور سرکاری قطب ربانی اپنی کتاب کی احسانی میں لکھتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے میرے نزدیک واجب القتل. اس لیے بڑے پیر کو لوگوں نے پیر نہیں مانا, شارٹ کٹ سے جنت میں جانا چاہتے تھے. ہم سب کو شارٹ کٹ بہت پسند ہے. آپ ہم کو ایسا پیر بتا دو, ایسے پیر کو بہت پیر مانے جو یوں کہے جو نماز نہ پڑھے واجب القتل ہے. اپنا کو ایسا پیر بتا دو کہ جو یوں کہے تیرا سب کچھ تجھے مبارک, تم تو سلسلے میں داخل ہو جاؤ, سال میں ایک دفعہ ہم آئیں گے, نذرانہ لے کے چلے جائیں گے, کڑکی ہوگی تو دو بار آئیں گے. ایسا پیر سب کو پسند ہے. جنت تو کہا جنت میں ہم پہنچا دیں. نانی ماں کا گھر ہے, ارے نانی ماں کا گھر ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت کی زندگی اٹھا کر دیکھو, رب کریم سے اتنا خوف کرتے تھے کہ جیسے سردی میں بکری کا بچہ ٹھٹھرتا ہے کانپتا. اسی لیے ان کے صحابہ بیان فرمائے جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ارے رب کریم کے بندے تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے خوف کے ساتھ پکارتے, اور یہ بھائی تو کہتا ہے ارے نماز کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, ہم تو یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے. جنت اگر ایسے ہی ملتی, رب کریم ارشاد فرماتے ہم حسبتم ان
کی بڑے امید اکبر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے سلسلے میں بڑے امید اکبر چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے 1903 ہمارا سلسلہ انہیں پر جاتا ہے. ہم سب کی کرامت جانتے ہیں, معجزے کی ضرورت جانتے, تو معجزے یہ دلیل نبوت ہے, کرامات یہ دلیل ولایت ہے, اور دلیل چھوٹی ہوتی ہے مقصد بڑا ہوتا ہے. مقصد نبوت کیا ہے اور مقصد ولایت کیا ہے؟ مقصد نبوت دعوت ہے, دعوت جس کو تبلیغ کی محنت کہتے ہیں. اس کو جاننا ہوتا ہے, کالا کپڑا دیکھا تو ڈر جاتا ہے, ہرا کپڑا دیکھا تو ڈر جاتا ہے, لال کپڑا دیکھا تو ڈر جاتا ہے. ارے ہم تو انسان ہے, ذرا قریب آ کر دیکھے دعوت اور تبلیغ کی محنت کیا ہے. ہم بھی پہلے جب تفصیل طریقت کو جانتے تھے تو ہم بھی وہ درگاہ کے بڑے مسافر تھے. ہمارے اور تم شہید بابا رحمۃ اللہ علیہ 360 حافظوں کے ساتھ بابر گز کی درگاہ میں بیٹھے ہوئے آج بھی آپ کی بڑی بڑی کرامات ظاہر ہوتی ہے. عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمارے سنت پر جماعت سے تعلق رکھتے ہمارا عقیدہ ہے اولیاء کی قبروں میں زندہ. لیکن ہم کو سمجھتی تھی میرے گھروں لوگوں نے ہم کو جکڑ کے رکھا. نکلے تبلیغ میں اللہ نے ہدایت دی تو پتا چلا کہ شریعت بھی ہے, طریقت بھی ہے. اب یہ تو طریقت والے کیا کہتے ہیں, شریعت تو ہم کو معاف ہے, شریعت تو معاف ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, یہ شریعت ہے. اس لیے میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے. جس طریقت میں شریعت کا انکار کیا جائے وہ طریقت باطل. سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے درویش اس وقت تک درویشی پر باقی ہے جب تک کہ شریعت پر جمع ہے. جس دن شریعت کو چھوڑے گا اس دن طریقت سے نکل جائے. اب دیکھو تو صحیح اوپر کا ہاتھ چکنا آدمی ہے, انہوں نے کہا بڑے پیر صاحب ہے. ارے میں کہتا ہوں پیر صاحب کی اس کا پیساب بھی کام کریے. اس لیے ذرا سوچو سمجھو, ہم بڑے زبردست زمانے میں چل رہے. تیسری بات ہے اولیاء کاملین سے عقیدت رکھنا, محبت رکھنا. اولیاء سے کرامتوں کا ظہور ہوا. کرامات یہ دلیل ولایت ہے, مقصد ولایت یہ دعوت ہے. اس لیے اولیاء کو اشارے خیری سے اس کام کی طرف رہبری کی گئی. معین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, سجد شریف کے تشریف پر لوٹے. آپ کی 25-26 جوڑی دل کی کھیتی تھی اور وہاں گندا بھی ہوتا تھا, انگور ہوتا تھا. اپنے باغ میں بیٹھے تھے. ایک اللہ والے کو حضرت ابراہیم قدوسی خواجہ صاحب ان کے حدیث کو جانتے تھے. قرآن حدیث کا علم یہ ان کے ظاہری ہے, جانتے تھے. کوئی مہمان آ جائے اس کا اکرام کرے. ہم کیا کرتے, بستی میں مہمان آ جائے, اللہ کا مہمان مسجد میں آ جائے تو منہ چڑھا کے تو دیکھ کر نکل جاتے, ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. خواجہ صاحب جانتے تھے کوئی اللہ کا بندہ آ جائے اس کا اکرام کیا جائے. انگور کے خوشے توڑ کر لائے اور ہم خواجہ صاحب کے سامنے رکھے. خواجہ صاحب انگور کے خوشے کھاتے چلے گئے. جب کھا چکے اپنے کمر کے کھولے میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے پھل کی ٹکڑی نکالی جس کو کالی مٹی بھی کہتے ہیں, اور عورتیں اس کو حالت حمل میں چباتی. پھل کی ٹکڑی نکالی اور اپنے منہ میں رکھی. خواجہ صاحب سنتے لگے کیسے اللہ والے ہیں, ہمارے
والوں کی بات تدبر کے ساتھ کی جانا. اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. کبھی چکر مت لینا ورنہ لیتے کے دینے پڑے گے. ہاں ہم فقیروں کو حدیث کا چھیڑو ورنہ لیتے کے دینے پڑے گے. خیر وقت ختم ہونا ہمیں سامنے میٹھے میٹھے امور کھائے اور ابراہیم کا دلیل کھائے اپنے منہ میں رکھی. خواجہ صاحب سنتے لگے کیسے بنا والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے امور کھا گئے پوری پوری گھر کی ٹکڑی کھا کے ہمیں نہیں کھلاتے ابھی خود کھاتے ابھی ہمیں کھلاتے. ابھی سوچ رہے تھے خواجہ صاحب نے ابراہیم کا حضری رحمت اللہ علیہ اپنے منہ کی چوری چبائی ٹکڑی کو نکالا اور معین الدین میرے چشتی کے منہ میں رکھا. جیسے ہی رکھنا تھا کہ وہ انگور کا باغ ان کے سامنے سے بوجھل ہو گیا اور عالم اربا سامنے آ گیا جہاں ہم سب کی روح کو اللہ نے جمع کیا تھا اور آواز آئی معین الدین تم تو دنیا میں گلزار محمدی کو سینچنے آئے ہو نہیں انگور کی بات. تم انگور کی کھیتی میں پڑے ہو اپنی دکان میں اپنے مکان میں اپنی جگہ میں پڑے ہو. تم دنیا میں گلزار محمدی کو سینچنے آئے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دین کا صحیح راستہ بتانے کے لیے آئے ہو. سچا شریف کو چھوڑا اور اجمیر میں آرام فرما رہے کو اشارے غیبی سے اللہ نے دعوت اور تبلیغ کی محنت میں بھیجا. اور ایمان جو بنتا ہے وہ دعوت کی عظیم محنت سے بنتا ہے. بھائی کپڑے جو مارکیٹ میں ملتا ہے گھوڑے جو مارکیٹ میں ملتا ہے. کسی کو کپڑا چاہیے اور گھوڑے میں مارکیٹ میں چلا جائے اسے کیا چاہیے کپڑا چاہیے تو گھوڑے والا میرے جیسا اصلی پٹھان ہوگا. یا تو کوئی پٹھان دکھتے بھی ہے اصلی پٹھان تو میرے جیسا میں میری پٹھان ہوں کوئی اس میں تو ناراض نہیں ہو. میرے جیسا پٹھان ہوگا تو کون لگائے گا کیوں کہے گا یہاں گھوڑے دکھتے ہیں کپڑے نہیں دکھتے. کپڑا کپڑے کی مارکیٹ میں ملتا ہے. ایسے ایمان کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ دعوت کی عظیم محنت کو شروع کیا. اور چاروں سلسلے کے نام اور بزرگان دین اور سب صالحین نے اپنے گھروں کو اللہ کے دین کے خاطر چھوڑا. آپ دیکھو جتنی مذاہب بنی ہوئی ہے وہ تمام کے تمام کہاں رہتے تھے اور کہاں عادت پڑ گئے. یہ کیا تھا اللہ کی دین کی محنت کو لے کر چلتے تھے. اور چوتھا ایمان میں چوتھی بات ہے اہل سنی والجماعت کا مبارک طریقہ اختیار ہے. اہل سنی والجماعت کا وہ سنی جماعت والا نہیں. ارے سنی جماعت جانتے ہو بتا دوں 2-4 منٹ. ارے بولو گے سنی جماعت نہ شریعت کا خیال نہ طریقت کا خیال. جیسے ہمارے یہاں دیہاتوں میں جب کھیت کاٹ لیا جاتا ہے تو کھیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جانور پھرتے اس کے والے بھائی 50 سال ہمارے کھیت سے جانور چلے گئے کہیں کہیں وہ سنوائی کے گھوڑے وہ سنوائی کے گھوڑے ہیں. ہم نے تو اپنا مال نکال لیا اب یہ سنوائی کے گھوڑے ان کو کوئی روکتا نہیں. ایسے ہم سب سنی جماعت والے بن گئے. سنی جماعت یہ حق جماعت اللہ کا پاس رکھے رسول اللہ کا پاس رکھے. اہل سنت والجماعت میں 4 باتیں ہیں. پہلے ہے قرآن دوسرے ہے حدیث تیسرے ہے اجماع امت اور چوتھے ہے علماء امت کا اجتہاد استنباط اور قیاس. یہ ہے اہل سنی والجماعت کا عقیدہ. اور اس کی گھر پر جا کر تبلیغ کرنا اس لیے بڑے پیر سے
ہو جاتا ہے میرے نزدیک 1000 عابدوں سے افضل، 1000 عابد جو قیمت خبر میں بیٹھ کر اللہ کرتے ہیں میرے نزدیک وہ ایک دائی افضل ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری بھی جنت بن جائے اور لاکھوں کی جنت بن جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب مسؤولیت کو سمجھ کر دعوت اور تبلیغ کی عظیم محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی گھڑی ایسی لگائے کہ وہ ہماری ہدایت کا سامان بن جائے۔ ڈالا کرتے تھے، پیچھڑ رہے تھے، ایک چپاٹا کا ڈال رہے تھے اور اچانک کان میں آواز پڑتی ہے نہیں آیا ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے، وہ مسجدوں کے پھوٹے بن جائے، چھٹی نمازی بن جائے، ساری دنیا میں نماز کی دعوت لے کر جھنڈے ملنے والے بن جائے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، مجھے اپنی آواز وہی اٹھ جاتے اور کہتے اب تو وہ وقت آ چکا، وہیں سے اترتے توبہ کرتے مجھے دن آیاس بن جاتے۔ اللہ بڑے نوازنے والے ہیں، توبہ کر لو، اللہ ایسے نوازیں گے کہ اللہ توبہ میں معاف بھی کرتے ہیں اور پھر ولایت کا تاج بھی پہناتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں سو گئے داستہ کہتے کہتے واجب اللہ والا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم بہت لیٹ آتے ہیں۔ ایک بات تو یاد رکھو، خطبہ شروع ہونے کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کی جمعہ نہیں ہے، ان کی جمعہ اور بولو نہیں ہوتی، جو کی بات سنو۔ دیکھو صاف صاف بات اس لیے کہتا ہوں کہ حالات بڑے سنگین ہیں، لیکن ہم ہے نا سدھرنے کا نام نہیں لیتے، سدھر جانا چاہیے۔ اتنے تھپیڑے کھاتے تو جانور بھی سدھر جاتا ہے، اب تو گدے بھی ان سے سدھر گئے، گڈھوں پر گدوں کو دیکھا ہے، کوئی پیچھے نہیں لگتا، اکیلے چلتے اکیلے آتے جاتے۔ ہم تو انسان نہیں سدھر جاتے ہیں، نصیب کو جلدی آئے۔ نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، یہ فرض کا اہتمام ہے۔ ابھی دیکھنا اعلان ہوا ہے، میں 4 سال سے ہمارے یہاں جہاں جاتا ہوں، کہیں جاتا ہوں، ڈرتا کسی کو بات سے ہوگی، اس لیے ہر جگہ جمعہ میں جہاں مجھے موقع دیا جاتا ہے نماز خطبے کا، وہاں کھڑے ہو کر صاف صاف اعلان کرتا ہوں بغیر سنتوں کے ہماری نمازیں نہیں ہوتی۔ ابھی اعلان ہوا ہے، لیکن دیکھنا ایسے بھاگیں گے 5 سال میں زیادہ ہوتی ہے نا تو کون سا بندے سے بغیر میں مولانا بابو کب سے دیکھ رہا تھا، ان کی وجہ سے میں نے بیان بھی جلدی بند کر دیے کہ لوگ ان کو بولیں گے نکاح میں تو ترقی کیوں کرے، میرے کو پوچھ کے آتے کہ تم نے ایسا کیوں کرا، سمجھے گئے؟ تو اس لیے نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، اس کے بغیر نماز ہوتی، ارے بولو ہوتی نہیں ہے۔ اور خالی جمعہ کی نماز پڑھنے سے آسمان کے اوپر جنت کا چمہ ملنے کا ہے، ارے بولو جہنم کا چمہ ملے گا، باقی جنت کا چمہ ملنے کا ہے نہ، سنتے نہیں سمجھتے نہیں۔ اس کے لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں اور نمازوں سے پہلے بعد کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے راستے کے مہمان آئے جماعتیں، تبلیغ جماعت یہ سنی جماعت ہے، اہل سنت میں جماعت نہیں ہے، یہ سنتوں کو دنیا میں زندہ کر رہی ہے۔ بہت تکبر میں مت رہو، ذرا سا پڑھے کیا ہو، ذرا سا کیا پڑھے ہو دنیاوی علم،
تکبر میں اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند کرتا لا يحب مختارا فخورا، اللہ تعالیٰ تیوری چڑھانے والوں کو پسند کرتا ہاں، اس لیے شاعر نے بھی کہا ہے کتنا کمزور میں ہے یہ مقبرہ، چند پھوپھنے میں بھول جاتا ہے۔ ارے پھوپھا دیکھا پھوپھا تو بولو گے دیکھا پھوپھا دیکھا کتنا کمزور میں ہے یہ مقبرہ، چند پھوپھوں میں بھول جاتا ہے۔ بے وقوف جب ذرا سا علم پاتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، سمجھے گے؟ اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ ہم 6 منٹ کے انسان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، ورنہ بڑی بڑی قومیں آئی، قوم سمود آئی، عاد آئی، یوں کہتی کہ دنیا میں شد ہوا ہم سے مضبوط کوئی ہے؟ اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، سب کو تحقیق کر دی۔ اس لیے جمعہ سے پہلے جلدی آؤ، جمعہ سے پہلے جلدی آؤ، نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد کی سنت، ابھی سنت پڑے بغیر ایک بھی نہیں کا، سال میں ایک دفعہ میری مستی میں بیان ہوتا ہے تو جمعہ کے بعد میں ڈنڈا لے کے کھڑا رہتا ہوں، ہمیشہ رکھتا ہوں، ٹانکیے تو توڑ ڈالتا، سمجھے گے؟ سنتوں کے بغیر یہاں سے جانے کا، سنتیں حضور میں پڑھی ہے میرے آقا نے، ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، آقا نے جو پڑھا اس کو چھوڑ دیتے، اس کو کون سی محبت کہتے؟ اس کے لیے سنتیں پڑھے، اطمینان سے جائے۔ بڑے ہیں ان میں جو باپ ہے ان کو کہتا ہوں اپنی اولاد کو رات میں جلدی گھر میں لانے کا عادی بناؤ، اپنی بچیوں کو اگر موبائل دیا ہے تو لے لو، سمجھا کے لے لو، سمجھا کے نہیں لے لو پٹا کے لے لو، پٹا کے بھی نہیں لیتی ہو تو سفا کے مار کے لے لو، پڑھ لے لو، کیا ہے؟ اللہ تم کو کھوٹا لگے گا لیکن ایک دم پکی پکی بات دیوار پہ 10 سال کے بعد بھی یاد کرو گے کہ اچھا آدمی آیا تھا اور سچی سچی بات کہہ کے گیا تھا، سمجھے گے؟ اور رات جوان اس میں ہے، وہ جوان کو چاہیے کہ رات میں جلدی سو جا، موبائل کو سائڈ میں رکھے، ورنہ دروازہ بند ہوتا ہے، چادر اڑی جاتی ہے اور لاکھوں گناہ ہوتے۔ اس کے لیے موبائل کو دور رکھے، رات میں جلدی سو جائے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہمارا بہت سنگین ہے، ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق ہے وہ معصوم مخلوق کی ہماری وجہ سے پیچھے جاتی۔ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ خشکی طریقہ فساد ہماری وجہ سے جانور پریشان ہے، اس کے لیے ہم اللہ کے بندے بن کریں گے بھائی، ارے بنیں گے انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره ذاكرون، وصل على محمد كلما غفر ذكره غافلون۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، لما انتصر وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین۔ مالک دنیا میں بڑوں کی تعریف کا مطلب اس صورت سوال ہوتا ہے،
فقیر اور منڈی اور بھکاریوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بڑے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ چنی ہے، آپ چنا ہے، ایسے ہے ویسے، تو کنجوس اور بخیل بھی ہم کو پسند دے دیتا۔ ہم نے بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے آپ کی حمد کی، آپ کے نبی پر درود پڑھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی درود مانگنے کے لیے، اور میری بھیک مانگنے کے لیے آپ کی توفیق سے در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی اس مسجد، کبھی اس مسجد، کبھی اس شہر، کبھی اس ملک، کبھی اس ملک، کبھی اس درگاہ، کبھی اس درگاہ۔ ایک غریبوں کا آپ سے بھیک مانگنے کے لیے ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ ایک غریبوں کا امت کی کشتی نمبر میں آ چکی ہے اور بعد اس کو ڈوبونے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ آسمان اور زمین کہ ہمارا کوئی نقصان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی معاون نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارا کوئی ولی نہیں ہے، ہمارا کوئی حامی نہیں ہے، ہمارا کوئی ناصر نہیں ہے۔ ایک غریب اگر آپ اس امت کو غیروں کے حوالے کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا زمین آسمانوں نہ دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ زمین آسمانوں نہ دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ آپ بھی گھر ہمیں ٹھکرائیں گے، مصیبت کے مارے کدھر جائیں۔ مالک اپنے گھر کاموں کو امت کے ساتھ کر دے، اپنے گھر کی مسلمانوں کو امت کے ساتھ کر دے، امت کو کس سے چھپانے کا اور چھپکانے کا فیصلہ فرما دے۔ حضور اس امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے، آپ آگے اتارا کرتے تھے، آپ تسلی کیا کرتے تھے۔ حضور بھی اور اس امت کے بننے ہونے والے ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ امت کو یقین پر یقین ہو چکی ہے، اس کو دنیا میں کاغذ کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اس کے مکانوں کو دکانوں کو بے روزگار لگائی جا رہی ہے، اور آج کل ایک نیا سسٹم چلا ہے، ہر جگہ میں چلایا جا رہا ہے۔ ایک غریب ہوگا آپ کی کبھی نہ سونے والی آنکھوں نے سب کو دیکھا ہے۔ ایک زمانہ ذلت کے دن دیکھتے دیکھتے گزر گیا، اب آپ اس امت کو عزت کے دن دکھا دیجیے، آپ اس امت کو عزت کے دن دکھا دیجیے، اس کے نفاق کو ایمان سے بدل دیجیے، اس کے مقدمی کو خیرائی سے بدل دیجیے، اس کے ریاض کو اخلاص سے مقدم کروا دیجیے، اس کے جان اور مال کو نفسیات پر لڑنے کے بجائے تیری مرضیات پر لگا دینے والا بنا دیجیے، اس کی جہالت کو علم سے بدل دیجیے، اس کی بدعات اور خرافات کو توحید اور سنتوں سے بدل دیجیے۔ ایک غریب کا بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب رزق نصیب فرما، بے جوڑوں کے لیے سارے جوڑوں کا انتظام فرما، جن جوڑوں میں توڑ ہے عافیت کے ساتھ جوڑ کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ ایک غریب آقا جو جس لائن کی ابتلا میں مبتلا ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما، جس کو لاعلاج بیماریاں لگ چکی، جن پر جادو کیا گیا، جن پر جناتی حدیثی اثرات لگ چکے ہیں، ایک غریب آقا ان سب سے ان کو چھٹکارا عطا فرما۔ ایک غریب آقا اس مجمع کے ایک ایک فرد کو اپنا ولی بنا، اپنا مقرب بنا، اپنا چہیدہ بنا، اپنا لاڈلا بنا۔ اس مجمع میں جس کی جو جائز تمنا ہے، مرادی ہے، عبادت ہے، اور جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے یا جو متوقع ہے، یا جتنے مریدیاں ہمارے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جس کی جو جائز حاجات ہے، مرادیں ہیں، تمنا ہے، خصوصاً اس مجمع کے ایک فرد کی جو حاجات ہیں، ایک کریم آقا اس کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور چاروں سلسلے کے ناظر علیہ کاملین اور پیران طریقت پر بزرگان دین اور سب اور صالحین کے وسیلے کی برکت سے، اور خصوصاً ہمارے سلسلے چشت کے وسیلے کی برکت سے اپنی بارگاہ میں اپنے طرف سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے قبول ہی فرما لیجیے، قبول ہی فرما لیجیے، قبول ہی فرما لیجیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سنتیں ادا کریں، اس کے بعد اطمینان سے